سورہ بقرہ دوسرا پارہ ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 215 اور رکوع 10واں رکوع جاری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز ہم خرچ کریں؟ قل، تو آپ ان سے فرما دیں، ما انفقتم من خیر، جو کچھ تم مال خرچ کرو خیر کی جگہ میں تو فللوالدین، سو ماں باپ کے لیے، والاقربین اور قرابت داروں کے لیے، والیتامى اور یتیموں کے لیے، والمساکین مسکینوں محتاجوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، وما تفعلوا من خیر اور جو کچھ کرو گے تم بھلائی، فإن اللہ بہ علیم تو سو بے شک اللہ کو خوب معلوم ہے۔ کتب علیکم القتال، اللہ تعالیٰ نے فرض کیا آپ پر لڑائی کو، جہاد کو، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ آپ کو بری لگتی ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا اور شاید کہ آپ کو کوئی چیز بری لگے، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اور وہ آپ کے حق میں بہتر ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا اور شاید آپ کو کوئی چیز بلی معلوم ہو، آپ اس سے محبت کرتے ہو، آپ اس کو چاہتے ہو، وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ کیا اچھا ہے کیا برا ہے وہ اللہ جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور آپ نہیں جانتے۔ گزشتہ سبق میں ایک تو جو اہل کتاب تھے یہود و نصارہ، ان کے اختلاف کا تذکرہ کہ ان کا اختلاف صرف ضد اور عناد کی بنا پر تھا، یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا، پتہ سب کچھ تھا ان کو، لیکن اس کے باوجود ضد اور ہٹ درمی عناد اس کی بنا پر وہ اختلاف کرتے تھے۔ پھر دوسری جو آیت تھی اس میں اس بات کا تذکرہ تھا کہ آپ لوگ اس بات کا انتظار کرتے ہو کہ آپ جنت میں آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ آپ جس طرح پہلے انبیاء پر اور صحابہ پر جتنے بھی پہلے مسلمان گزرے ہیں، انبیاء کے جو تھے، جو انبیاء کے ساتھی تھے، جو ان پر ایمان لانے والے تھے، ان سب پر جو مشکلات آئیں، جو مصائب آئیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین میں جب دین پر چلو گے تو چونکہ جب سیدھے راستے پر آدمی چلتا ہے، ٹھیک طریقے سے آدمی چلتا ہے تو اس پر مصائب مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اب انہی پریشانیوں پر یہ صبر کرتا ہے تو اس کی ترقی ہو جاتی ہے، اس کی ترقی ہو جاتی ہے۔ جب ایک آدمی کو مشکل مشن ملتا ہے، جب مشکل مشن وہ پورا کر لیتا ہے، اس میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس پر کیا ہوتی ہے، اس کی پروموشن ہوتی ہے، اس کو اس پر ترقی ملتی ہے۔ تو انسان کو بھی ایک راستے پر چل رہا ہے، تھوڑی سی مشکل آئی اس پر، تو اب اس مشکل میں اگر یہ صبر کر لے گا تو اس کے ثواب میں اللہ کے اس کے درجے میں مقام میں پروموشن ہو جائے گی اور بڑھ جائے گی۔ اور اگر واویلا شروع کر دے گا، اور پھر دیکھیں یہ دنیا کا بھی دستور ہے، ہر قوم کا دستور ہے۔ اب ایک آدمی ہے وہ کام کر رہا ہے، اب بڑے کو پتہ ہے کہ ایمانداری سے کام کر رہا ہے، لیکن ایک طریقہ کار موجود ہے، آرڈر اس کا بھی ہوتا ہے، سب کا ہوتا ہے، محکموں کا آرڈر ہوتا ہے۔ اسی طرح اسکول کے جو ہے نا وہ جب اسکول میں بچے پڑھتے ہیں
اب امتحان سب کا ہوتا ہے، حالانکہ ان میں بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ استاد کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کو امتحان کی ضرورت نہیں ہے، 100/100 نمبر لیں گے، پوری کتاب ان کو زبانی یاد ہے، لیکن اس کے باوجود امتحان لیتے ہیں، اس لیے کہ استاد کو تو پتہ ہے، لیکن شاگرد کو بھی پتہ چل جائے کہ میں کتنے کمال میں ہوں، اس لیے اس کا امتحان ہوتا ہے۔ تو ایک مسلمان جب اللہ کی اطاعت میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس پر امتحان آتا ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ نے بتایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی موت بنائی اس لیے کہ تاکہ میں دیکھوں کون اچھا عمل کرتا ہے، کہ اللہ کو نہیں پتا کون اچھا عمل کرتا ہے، اللہ کو پتہ ہے، یہ بات ہمیں بتلانے کے لیے کہ ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ ہم کتنے اللہ کے مطیع و فرمانبردار ہیں، اور یہی امتحان ہے، اسی کی بنا پر جزا و سزا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک آدمی بالکل بند کمرے میں رہے اور اس کے کمرے سے باہر ہی نہ نکلے، اور وہ کہے کہ جی میں تو بد نظری بھی نہیں کرتا، میں تو زنا بھی نہیں کرتا، میں تو گانے بھی نہیں سنتا، میں تو یہ بھی نہیں کرتا، یہ گناہ بھی نہیں کرتا، یہ گناہ بھی نہیں کرتا، وہ گناہ کرے گا کیسے؟ اس کو کوئی موقع ہی نہیں مل رہا، گناہ کا موقع ملا، اب اس پر گناہ سے یہ بچا ہے، یہ کمال کی بات۔ ایک آدمی کو چوری کا موقع ہی نہیں ملا، وہ کہے جی میں چوری نہیں کرتا، تجھے موقع نہیں ملا، چوری کیسے کرے گا؟ کمال تو یہ ہے کہ چوری کا موقع ملا ہے، کر سکتے تھے لیکن پھر بھی نہیں کہ اللہ کا خوف سامنے آیا، یہ کمال کی بات ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے راستے میں پریشانی آئیں گی، مشکلات آئیں گی، بعض دفعہ ایسی سخت ترین مشکلات آئیں گی کہ آدمی ڈگمگا جاتا ہے، یا وزلزلوا، ڈگمگا ہے بالکل۔ بعض اوقات انسان کی زبان سے بے اختیار آنسو بھی نکل آتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جب کسی نے زیادتی کی، اب زیادتی کی انتہا تک پہنچے، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنی زبان پکڑنی پڑتی ہے کہیں سے بددعا نہ نکلے، سخت غصے میں آ کر، یا کہیں کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہوتا ہے تو اب اس کو یہ کچھ برا بلا کہنا چاہتا ہے، لیکن دل سے چاہتا ہے یار اس کو برا بلا نہ کہوں گے، گناہ ہے، چونکہ گالی دینا گناہ ہے، تو اپنی زبان کو کنٹرول روک لیتے ہیں۔ تو اللہ کا حکم پورا کرنے میں پریشانی آئے گی، لیکن اس پریشانی پر صبر کرنا یہ مسلمان کا کام ہے۔ اور پھر آج کے سبق میں خصوصیت کے ساتھ انفاق کا ذکر ہے۔ خلاصے کے طور پر عرض کر دوں کہ مسلمان پر صرف زکوٰۃ فرض ہے، صدقہ فطر فرض واجب ہے۔ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ بس میں دے دیا، بس میں نے انفاق والا جو یہ چیپٹر ہے یہ میں نے کمپلیٹ کر دیا، خرچ کرنے والا چیپٹر جو ہے میں نے، جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں ان کا یہ حال ہے کہ زکوٰۃ دے دیتے ہیں، صدقہ فطر دے دیتے ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں، کوئی نفلی صدقہ نہیں دیتے، کوئی کسی کی مدد نہیں کرتے، کسی کی ہیلپ نہیں کرتے، اپنے بہن بھائی کی، اپنے والدین کی ہیلپ نہیں کرتے، یہ سمجھتے ہیں کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں نا یار، صدقہ فطر میں نے دے دیا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی ہیلپ نہیں سمجھتا، بیوی بچوں پر خرچ کر رہے ہیں، یہ تو چونکہ ان کی مجبوری ہے، نہیں خرچ کریں گے تو جب آدمی گھر میں خرچہ نہیں دے گا، اور گھر جا کے روٹی پکا کے دو، کہاں سے روٹی پکا کے دے گا؟ خرچہ دے گا تو پکا کے دے گا نا، یہ تو اس کی مجبوری ہے، یہ تو اس کی مجبوری ہے۔ تو اس آیت میں اس جو ہے وہ آدمی کی جو غلط فہمی ہے اس کا اظہار ہے۔ اور انفاق میں یہ بات مسئلے کے طور پہ سمجھیے گا کہ اگر والدین کے پاس ذرائع آمدن نہ ہو، والدین کے پاس کھانے پینے کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے پیسے نہ ہوں، تو اولاد پر لازم ہے، جب والدین اس قابل نہ رہیں کہ وہ کما سکیں، تو اولاد پر لازم ہے کہ وہ والدین کا خرچہ برداشت کرے اور ان کے لیے بھی کھانے پینے کا انتظام کرے، اور اپنی اولاد کے لیے بھی۔ اسی طرح ایک آدمی کو اللہ نے وسعت دی ہے اور اس کے پڑوسی اس کا بھوکا سو رہا ہے، اس پر واجب ہے کہ اس کی مدد کرے، وسعت ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ یہ زکوٰۃ کے مصارف نہیں بیان کیے جا رہے یہاں پر، یہ والدین، کیونکہ والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے،
والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، زکوٰۃ کے مصارف میں والدین نہیں ہے، والدین اور اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، صدقہ فطر نہیں دے سکتے، نظر مانی ہے، اس کا پیسہ، اس کا گوشت، اس کی پکائی ہوئی چیز وہ والدین کو اولاد کو نہیں دے سکتے۔ والدین کی خدمت کرنا اگر ان کو خدمت کی ضرورت ہو اولاد پر لازم ہے۔ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، بیٹے کے پاس ہے، وہ بیٹے کے لیے لازم ہے کہ ان کو بھی دے۔ ہاں اگر ان کے پاس ہے، اس پر اس کے باوجود اگر یہ بیٹا ان کی خدمت کر رہا ہے، ان کو دے رہا ہے، تو یہ نفل جو ہے نا وہ اس کو نفل ہے، اس پر اس کو ثواب ملے گا۔ ہاں صدقہ والدین کو نہیں دیتے، صدقہ اولاد کو نہیں دیتے، والدین کو ہدیہ دیتے ہیں اور تحفہ دیتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں، صدقہ نہیں کہہ سکتے۔ تو سب سے پہلا مصرف ما انفقت من خیر، خیر کے کام میں جو تم خرچ کرتے ہو اس میں پہلے ایک فللوالدین۔ گویا زکوٰۃ اور واجب صدقات کے علاوہ آدمی کو پہلی نظر اپنے والدین پر جانی چاہیے، پہلی نظر اپنے بہن بھائیوں پر، والاقربین، قریبی رشتہ داروں پر جانی چاہیے۔ کہ مثال کے طور پر میں یہاں پر ہوں، اب یہاں پر میں دیکھتا ہوں کوئی غریب ہے، اس کو 5-10 روپے دے دیے، کوئی غریب ہے اس کو 5-10 روپے دے دیے۔ لالچ کیا ہے؟ لالچ یہ ہے کہ کیونکہ یہاں پر ہوں یہ میرے کام آئے گا، یہ میرے کام آئے گا۔ لیکن میرے گھر میں، گاؤں میں، میرے قریبی رشتہ داروں میں بیمار ہے، میں اس کی مدد کر بھی سکتا ہوں، نہیں کر رہا، اس کو ضرورت ہے، میں اس کی مدد کر سکتا ہوں، اللہ نے وسعت دی ہے، پھر نہیں، ایک تو وسعت نہیں ہے، پھر تو بات ہی کوئی نہیں۔ یہ تو تب بات ہے کہ وسعت ہے، اس کے باوجود نہیں کر رہا۔ تو والدین کے بعد دوسرا درجہ قریبی رشتہ داروں کا بتلایا ہے کہ خرچ کرنے میں پہلی نظر تو جو آپ فرائض کے بعد جو زکوٰۃ ہے اس کے بعد پہلی نظر آپ والدین کو دیکھو کہ ان کو ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اگر ان کو ضرورت نہیں ہے پھر قریبی رشتہ داروں میں دیکھو۔ ہم بازار میں جاتے ہیں، کوئی غریب آ گیا، 50 کا نوٹ اس کو پکڑا دیا تاکہ دیکھنے والے کہیں یار بہت اچھا، بہت اچھا، بڑا سخی آدمی۔ گاؤں میں کیا، یہ میں آپ کو اکثر کی اعتبار سے بتا رہا ہوں، گاؤں کیا، وہاں پہ ایک غریب اپنا رشتہ دار جس کو میں جانتا ہوں کہ واقعی یہ غریب ہے، وہ آیا، مجھے کہا یہ مجھے ضرورت ہے، جلدی بات۔ خود سوچو کہ اللہ کو ناراض کر رہے ہو، اللہ کو راضی کر رہے ہو۔ اس لیے واضح الفاظ میں، میری باتوں سے ناراض نہ ہونا، معذرت کے ساتھ، واضح الفاظ میں والدین کے بعد اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ آج معاشرے میں دوسروں کا خیال تو رکھا جاتا ہے، لیکن جس کا خیال رکھنے کا زیادہ اللہ نے حکم دیا ہے اس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ مثال کے طور پر مجھے کہیں نوکری پہ کسی کو لگانے کا موقع ملا تو میں اپنے دوست اور اپنے کسی جو ہے نا وہ اس کے بندے کو میں نوکری پہ لگا دوں گا، اس کے بندے کو اپنے ساتھ رکھ لوں گا کہ مجھے بندہ چاہیے، لیکن میرے رشتہ داروں میں وہ اس کا اہل بھی ہے اور اس کو ضرورت بھی ہے اور مجھے پتہ ہے وہ مجبور بھی ہے، میں اس کو درگزر کر رہا ہوں، کیوں؟ وہاں پہ کچھ ملنا نہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ والدین کے بعد جو مدد کرنی ہے اس میں اپنے رشتہ داروں کو مد نظر رکھیں۔ پھر رشتہ داروں کے بعد قرابت داروں کے بعد پھر یتیم کو مد نظر رکھیں، یتیموں کہ دیکھیں کہ اپنے قرابت داروں میں خصوصیت کے ساتھ یتیم ہوئے، ان کا خیال رکھیں ہمیشہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے جیسے 2 انگلیاں بنا اکٹھے، کہ جتنا ان 2 انگلیوں کے درمیان فرق ہے اسی طرح میرے اور یتیم کی کفالت کرنے والے کے درمیان اتنا فرق ہوگا کہ میرا جنت کا ساتھی کون ہوگا، وہ بتلایا کہ جو یتیم کی کفالت کرنے والا۔ اور یتیم کہتے ہیں کسے ہیں؟ جس کا والدین ہو، جس کے والدین ہو، اور مدد اس کی جاتی ہے جو یتیم غریب ہو۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ
کہ بہت سارے ہمارے رشتہ داروں میں بھی، بہت سارے یتیموں میں بھی بظاہر یتیم ہوتے ہیں جس کے والدین نہیں ہوتے، اور وہ نابالغ، وہ کیا ہو؟ نابالغ۔ اگر کہیں جی بالغ ہونے کے بعد بھی یتیم ہے، اس پر یتیم کا اطلاق ہوتا ہے، تو پھر میرے خیال سے جتنے بھی ہمارے بڑی عمر کے حضرات ہیں جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، تو پھر وہ سارے ہی یتیم ہیں، پھر تو وہ سارے ہی یتیم ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ مدد اس کی کرنی ہے جو غریب ہو، اس کی آپ مدد کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر مالدار یتیم ہے، یتیم آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ہے، آپ کے جاننے والوں میں ہے، یتیم ہے، بچہ ہے، لیکن مالدار ہے کہ اس کے والدین اس کے لیے ترکہ چھوڑا ہے، مال چھوڑا ہے، تو پھر آپ اس کو گفٹ دے سکتے ہیں، اس پہ آپ کو ثواب ضرور ملے گا، ہدیہ دے سکتے ہیں، ثواب ضرور ملے گا، لیکن زکوٰۃ کا مال اس کو نہیں دے سکتے۔ آج معاشرے میں یہ ہے کہ مالدار یتیم کو بھی ہم زکوٰۃ کا مال دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس پر لازم خود اگر وہ بالغ ہے خود اس پر لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ دے، ہم اس کے باوجود اس کو زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے رشتہ داروں میں بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس زیور اتنا موجود ہوتا ہے، گھر کا جو سامان اتنا موجود ہوتا ہے ضرورت سے زائد، جس پر زکوٰۃ لازم آتی ہے کہ ان پر زکوٰۃ خود دینا لازم ہوتی ہے، ہم ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس بات کا سمجھنا ضروری ہے کہ کس کو زکوٰۃ دینی ہے، کس کو نہیں دینی۔ بہرحال پھر اس کے بعد یتیم کے بعد پھر مسکین، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر مسافر یہ ہے کہ آدمی سفر پر نکلا، اب وہاں پر اس کے پاس زاد راہ ختم ہو گئی، اب اس کو ضرورت پڑ گئی، اب پھر اس کے جو ہے نا وہ ارد گرد کے جو لوگ ہیں جن تک یہ بات پہنچی ہے، اللہ نے اگر ان کو وسعت دی ہے تو ان پر پھر لازم ہے، اخلاقی فریضہ ہے ان کا کہ وہ اس کی مدد کرے، اس کی ہیلپ کرے۔ اور پھر کہا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو خیر کے کام تم کر رہے ہو تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرو، یہ اللہ صاف بتا رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرو، لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ کو دکھانے کے لیے کرو، کیونکہ اللہ جانتا ہے تم کس لیے کر رہے ہو، اللہ جانتا ہے یہ تم کس لیے کر رہے ہو، کس کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہو۔ نیک دیکھو، نماز تک واضح الفاظ میں عرض کرو، نماز تک اگر کسی کو خوش کرنے کے لیے پڑھی اس کا ثواب نہیں ملے گا، قرآن کی تلاوت تک کسی کو خوش کرنے کے لیے پڑھی تو اس کا ثواب نہیں ملے گا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھو گے ثواب ملے گا۔ اگر میں نے نماز پڑھی، ہاں نیت میری یہ تھی کہ میرا اللہ خوش ہو، اور ساتھ ہی ہے کہ میرا افسر بھی خوش ہو جائے، میرا بڑا بھی خوش ہو جائے کہ دیکھو یہ اللہ اس بات پہ خوش ہو جائے کہ یہ دیکھو اللہ کا پابند ہے، یہ تو ایک خاص صحیح نیت ہے، لیکن اللہ کی خوشنودی ہے ہی نہیں ہے، اللہ کی رضا ہے ہی نہیں ہے، بس یہ کہ میرا بڑا مجھ سے خوش ہو جائے اور میرے کام بنتے جائیں۔ یہ نماز اپنے بڑے کے لیے پڑھی ہے، بڑا تو آپ کو ثواب دے گا یا نہیں دے گا، اللہ کی طرف سے کوئی ثواب نہیں۔ اس لیے ہر کام اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ پھر اس کے بعد جہاد کی فضیلت کا تذکرہ ہے، وقت پورا رہے، میں مختصر الفاظ میں عرض کروں گا، پھر انشاءاللہ باقی تفصیل کی عرض کریں گے۔ جہاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ مکرمہ میں زندگی گزاری، وہاں پر جہاد کی اجازت نہیں تھی، جواب دینے کی اجازت نہیں، برداشت، صبر۔ مدینہ منورہ میں تشریف آئی، جہاد کی آیات نازل ہوئی۔ اس وقت پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس وقت جب چونکہ ابتدائی اسلام تھا تو جو ہی جہاد کا اعلان فرماتے اس وقت سب پر جہاد فرض عین تھا۔ اور آپ نے واقعات پڑھے ہوں گے کہ جن غزوات میں جو صحابہ یا جو منافقین تھے کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے لیکن منافق تھے، وہ جہاد سے پیچھے رہے تو ان کے خلاف کارروائی کی گئی شریعت کے مطابق، دین کے مطابق۔ پھر جو مخلص صحابہ تھے، غلطی کی وجہ سے رہ گئے تھے، کسی مجبوری کی وجہ سے رہ گئے تھے، پھر انہوں نے معافی بھی مانگی ہے، توبہ بھی کی، اس کا تذکرہ باقاعدہ احادیث جو تاریخی کتب میں، قصص کی کتب میں موجود ہے۔ پھر اس کے بعد جب دین پھیل گیا، اب جہاد فرض کفایہ ہے۔ جہاد کہتے ہیں کافر کے ساتھ مقاتلہ کرنا، کافر کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں جہاد۔ اب حکم یہ ہے کہ جب کسی اسلامی ملک پر کوئی کافر حملہ کر دے اور اس میں داخل ہو جائے، اور جو عملہ ہے جو محافظین ہیں، مثلا ہماری پاک فوج ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، میں ایک مثال کے طور پر بتاؤں تو ملک کی فوج اگر عاجز آ جائے اس وقت پھر جو ہے نا وہ سب پر جہاد فرض عین ہے، پھر سب پہ لازم ہے کہ وہ مل کر اپنے ملک کا دفاع کریں۔ کیوں؟ یہ ہم سب کا گھر ہے، یہ کیا ہے؟ ہم سب کا گھر ہے۔
پھر اگر مثال کے طور پر گھر کا دفاع والد نہ کر سکے، اس سے عاجز آ جائے، تو پھر بیٹا اٹھتا ہے اور دفاع کرتا ہے، دوسرا بیٹا بھی اٹھتا ہے، دفاع کرتا ہے۔ بہرحال جن کافروں سے مسلمانوں کی مصلحت ہو چکی ہو، امن میں مسلمانوں نے ان کو امن دیا ہو اور ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہو، سیز فائر ہو گیا ہو، معاہدہ ہو گیا ہو کہ اب جنگ بندی کا معاہدہ ہو جائے، پھر ان کافروں کے ساتھ مقاتلہ، ان کافروں کے ساتھ جہاد جائز نہیں ہے۔ یہ موٹے موٹے مسائل عرض کیے ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی عرض کریں گے۔ اب جہاد فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، جہاد تم پر فرض ہوئی، تم اس کو ناپسند کرتے ہو، بری لگتی ہے۔ چونکہ ہم تو اس بات کے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں عادی ہے نا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ ضرور مثال موجود ہے، مثال ہے کہ ہم میٹھا میٹھا کھانے کو جو ہے نا وہ جو ہلے ہوئے ہیں۔ مسواک کی سنت تو ہمیں زندہ ہے، آج کل مسواک بھی نہیں مارتے، کیا کریں، مثال کس چیز کی؟ پہلے زمانے میں تو مثال دی جاتی تھی کہ ہمیں مسواک والی سنت تو موجود ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دانت توڑوائے وہ سنت ہمیں نہیں زندہ موجود، وہ ہم نہیں جانتے۔ آج کل تو اللہ معاف کرے مسواک والی بھی نہیں ہے، اس کو وہ جو ادنا درجہ وہ بھی نہیں ہے، تو بڑی کہاں سے آئی؟ اس لیے ایک بات یاد رکھو میرے بھائیوں، مسواک ضرور کیا کرو، فضیلت سن لو۔ بغیر مسواک کی نماز پڑھو گے، ایک نماز مثال ایک نماز کا جو ثواب مل رہا ہے، مسواک کر کے وضو کر کے نماز پڑھو گے تو 70 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اس لیے مسواک کا اہتمام ضرور کیا کرو۔ ٹوتھ برش سے مسواک کا ثواب نہیں ملے گا، مسواک ہی سے مسواک کا ثواب ملے گا۔ بہرحال اگر یہ آیت کا مفہوم خلاصہ یہی ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو جو انسان اپنے لیے ناپسند کرتا ہے، حالانکہ اس کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے لیے پسند کرتا ہے لیکن اس کے لیے وہ بہتر نہیں ہوتی ہے۔ تو پسند اس کے لیے بہتر کیا ہے، اس کے لیے اچھا کیا ہے، اس کے لیے برا کیا ہے، اللہ نے فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ باقی انشاءاللہ اس میں جو مفاہیم ہے انشاءاللہ اگلے سبق میں عرض کریں گے۔ یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ قل ما انفقتم، آپ ان سے کہہ دیں جو تم خرچ کرو، من خیر، یہاں پہ خیر سے مراد مال ہے، مال میں سے فللوالدین، سو والدین کے لیے، والاقربین، قرابت داروں کے لیے، والیتامی، یتیموں کے لیے، والمساکین، مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، مسافروں کے لیے، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو کچھ تم بھلائی کا کام کرو گے، بھلائی کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، فرض ہوئی تم پر جہاد، حالانکہ تم اس کو برا سمجھتے ہو، تمہیں بری لگتی ہے۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، شاید کہ وہ ایک چیز تمہیں بری لگے، وہو خیر لکم، اور وہ حق میں تمہارے حق میں وہ بہتر ہو، یعنی ایک چیز ایسی ہے تمہیں بری لگ رہی ہے لیکن حقیقت میں تمہارے حق میں وہ اچھی ہے۔ واسا، یا یوں سمجھو کہ ایک چیز میں آپ اپنا نقصان سمجھ رہے ہو لیکن اس چیز میں آپ کا فائدہ ہے۔ اور واسا ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کہ ایک چیز میں آپ اپنا فائدہ سمجھ رہے ہو حالانکہ حقیقت میں اس چیز میں آپ کا نقصان ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کس چیز میں فائدہ ہے، کس چیز میں نقصان ہے، کیا چیز اچھی ہے کیا بری ہے، یہ سب تم نہیں جانتے، اللہ فرماتے میں جانتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ارحم على احادنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا عن الغيب، لا اله الا انت سبحانك نستغفرك ونتوب اليك۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔